حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر روافض کی طرف سے بہت سارے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ ان الزامات میں سے ایک الزام یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مولا علی کو شہید کروایا۔ حالانکہ یہ بات بالکل جھوٹ ہے، حقیقت کے ساتھ اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر روافض کی ہی کتابیں دیکھی جائے تو انہوں نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی حوالے سے بھی حضرت مولا علی کے شہادت میں ملوث نہیں ہیں۔ یہ رافضیوں کی کتاب ہے اہل بیت اطہار کی مختصر سوانح حیات۔ یہ تہران سے کتاب چھپی ہے اور خمینی کی زندگی میں یہ کتاب چھپی ہے۔ اس کے مصنف کا نام ہے حجت الاسلام عقائقی بخشائشی۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور اس کا ترجمہ کیا گیا پھر اور ایران سے ہی اس کتاب کو شائع کیا گیا۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 41 پر لکھتے ہیں کہ چند نفر منافق جو اپنے دلوں میں جناب امیر المومنین علیہ السلام کی طرف سے بھی کینہ رکھتے تھے اور معاویہ سے بھی عداوت رکھتے تھے، مکہ کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر ان میں سے 3 شخصوں عبد الرحمن بن ملجم، برق ابن عبداللہ اور عمر بن بکر تمیمی نے ایک نشست کے دوران کہا کہ فعلاً ان تمام پریشانیوں کے ذمہ دار صرف 3 شخص ہیں جن سے انتقام لینا چاہیے، علی، معاویہ اور عمر بن عاص۔ پھر اس مقصد کے انجام دینے کے بارے میں باہم رائے مشورہ کیا اور سب نے اس کے کام کے لیے متفقہ طور سے یہ طے کیا کہ یہ تینوں اشخاص ترتیب شام اور مصر کی طرف روانہ ہو جائیں اور 19ویں رمضان کی صبح کو حضرت علی اور ان دوسرے 2 یعنی حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عاص افراد کو قتل کر دیں۔ برق شام گیا اور معینہ شب کو معاویہ کی گھات میں چھپ کر بیٹھ گیا اور فجر کے وقت جب اس نے معاویہ پر اپنی تلوار کا وار کیا تو تلوار معاویہ کی ران پر پڑی اور معاویہ کی جان بچ گئی۔ عمر تمیمی مصر گیا اور شب 19 ماہ رمضان کو مسجد کے اندرونی والی مصر عمر بن عاص کی گھات میں بیٹھا، مگر اتفاقاً عمر عاص اس دن بیمار ہو گیا اور مسجد نہیں آیا۔ اس کی جگہ قاضی مصر نماز کے لیے مسجد میں آیا اور عمر تمیمی کی تلوار کا لقمہ بن گیا۔ تو یہ انہوں نے خود اس بات کی وضاحت کر دی کہ عبد الرحمن ابن ملجم اور اس کے دوسرے منافقین ساتھی جو ہیں، انہوں نے جو منصوبہ تیار کیا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہی صرف کرنے کا منصوبہ انہوں نے نہیں تیار کیا، بلکہ خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی شہید کرنے کا انہوں نے منصوبہ بنایا اور حضرت امیر معاویہ پر بھی اسی 19ویں رمضان کو حملہ کیا گیا اور آپ کی ران پر تلوار لگی جس سے آپ زخمی ہوئے اور آپ کی جان بچ گئی۔ تو اس حوالے سے یہ واضح بات ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے حضرت مولا علی کو شہید کیا ان کے اس منصوبہ میں حضرت امیر معاویہ کو شہید کرنا بھی تھا اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنا بھی تھا۔ تو لہٰذا اس حوالے سے پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ کسی اعتبار سے بھی مولا علی کی شہادت میں ملوث نہیں ہیں، بلکہ جن لوگوں نے اس کی پلاننگ کی انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو بھی اسی رات شہید کرنے کی کوشش کی اور حضرت امیر معاویہ پر بھی وار کیا، جس طرح اس مصنف نے اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ تو یہ بات اس حوالے سے واضح ہوتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ پر لگایا گیا یہ الزام بالکل جھوٹ ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ بالکل حضرت مولا علی کی شہادت میں ملوث نہیں ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت مولا علی سے محبت کرنے والے تھے، ان سے عداوت نہیں رکھتے تھے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اصحاب رسول کا ادب اور ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو فتنہ پرور لوگ جو ہیں ان سے محفوظ رکھے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو آل و اصحاب کا ادب اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔